بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت زمینی حقائق یہ تھے کہ اگر اس سے پہلے کبھی اللہ کے نبی اسلام نے امید پال رکھی تھی کہ وہ الہامی تحریک کو تشدد کے بغیر ہی پار لگا سکتے ہیں، تو اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ اہم سوال یہ نہیں تھا کہ آیا لڑائی اور جھگڑا، جنگ و جدل، معرکے اور مہمات خون ریزی کی جائے گی یا نہیں، جہاد کے معنی واقعی قتال کے ہیں، یہ اہم نہیں رہا تھا، یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ اب قرآن بھی آنے والے کئی سالوں تک بجائے اس بات پر زور دیا کرے گا کہ آخر کن حالات میں یہ سب جائز ہو جاتا ہے اور یہ کیوں کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو کس طرح سمجھا اور اس پر کیسے عمل کیا، یا کیا وہ حق بجانب تھے یا آج بھی گرما گرم بحث ہے۔ تشدد کا استعمال بالآخر اسلام کی کمزوری بن کر رہ جائے گا۔ آنے والی کئی صدیوں میں مجاہد، مسلمان اور جنگجو کفار 7ویں صدی عیسوی کی عیسائیت، صدی عیسوی کی سیاست کے حربوں کو حوالے کے طور پر استعمال کر کے اس کی کئی تشریحات نکال کر اور جہاں ضروری سمجھا اصل حقائق کو مس کر کے آپس میں گھتم گھتا رہا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھریں گے۔ ان اسلام پسند مہاجرین اور مجاہدین اور ان جیسے ہی شدت پسند کفار میں سے شاد و نادر ہی کوئی ایسا ہوگا جو نخلا پر پیش آنے والے واقعے کے پس منظر سے آگاہ ہوگا۔ ان میں سے شاید ہی کسی نے غور کیا ہو کہ وہ کیا عوامل تھے جن کے باعث یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ نخلا کے واقعے نے اس وقت حالات کا دھارا بدل کر رکھ دیا تھا، اگرچہ اس موقع پر جارحیت اور مدافعت کی جامع تعریف فرق تو واضح کر دیا گیا تھا، مگر اس کے علاوہ ایک دوسری بات نہایت اہم تھی۔ اب تک الہامی آواز نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو نظر انداز کر دیا کرے، وہ ان سے منہ موڑ لیا کرے اور ان کی جہالت کے سبب معاف کر دیا کرے۔ یہی طریق تھا کہ جس پر وہ صالحہ سال سے انتہائی صبر کے ساتھ ہراساں کیے جانے اور مکہ میں شدید مخالفت کا سامنا ہونے کے باوجود عمل کیے چلے آ رہے تھے۔ اسی طرز کی بدولت انہیں اخلاقی فتح بھی ملی تھی اور عدم تشدد کی پالیسی کے سبب ہی وہ خاصے مقبول بھی ہو چکے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔